جو ہے فتح اللہ بھائی کی بات سنی، ان کا تعلق وادی کلاش سے ہے، تو پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے وادی کلاش کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا۔ تو ابھی کچھ باتیں رہ گئی ہیں، وہ بھی مجھے یاد آ گئی ہیں، ذہن میں آ گئی، تو میں کیوں نہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں۔ اچھا، اگر یہ بھی سنا جاتا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی بندہ کلاش کا فوت ہو جاتا ہے، مطلب مر جاتا ہے، ہاں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کو دفن کرنے کا کیا طریقہ کار ہے ان کا وہاں پہ، یا وہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں، کیلاش میں اگر کوئی کیلاشی باشندہ یا کیلاشی برادری میں سے کوئی کیلاشا مرد یا عورت فوت ہوتا ہے تو اس کے مختلف طریقے ہیں۔ اگر کوئی بچہ فوت ہوتا ہے یا بچی فوت ہوتا ہے، اس کے لیے اتنا بڑا کوئی رسم و روایت جو ہے نا کیلاش مذہب کے اندر وہ نہیں ہوتے ہیں، سمپل اس کو اسی وقت دفن کرتے ہیں۔ اگر کوئی بالغ مرد یا عورت مر جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کم از کم 1 دن یا 2 دن کا پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے، جس میں کیلاش کے تینوں وادیوں کے لوگ آتے ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، ان کے لیے بکرا ذبح کرتے ہیں، گائیں ذبح کرتے ہیں، ان کو پنیر دیتے ہیں، ان کو گھی دیتے ہیں، بہت ساری ایسی جو خوراک ہیں وہ اس میں شامل ہے، تو اس میں بڑا خرچ آتا ہے۔ تقریباً کتنا خرچہ آ جاتا 2 دن کا؟ اگر کم از کم اس کا تخمینہ لگایا تو کم از کم اگر بندہ خود نہ کرے، ادھر ادھر سے آپ کے رشتہ دار یا جو بھی کریں، اس کے علاوہ بھی کم از کم ایک بندے کا 6 لاکھ آتا ہے۔ اگر اوورال اس کو حساب لگا لینا تو کم از کم 10 سے 20 لاکھ کے درمیان خرچ آتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، 20 سے 25 بکریاں ذبح ہوتے ہیں یا 5 سے 10 گائیں ذبح ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پہ 20 سے 25 من کا جو ہے نا آٹا کا خرچہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی طرح 10 یا 6 7 8 من تک وہ ہے نا گھی جو دیسی گھی ہوتی ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جو پنیر ہوتی ہے وہ ہے، اس کا آپ اگر حساب لگائے تو اس وقت 1200 1000 کے درمیان وہ کلو کا ملتا ہے۔ اس طرح گھی کا اگر بات کریں تو وہ بھی اس طرح ہے، اس کی ریٹ بھی بہت مہنگی ہے۔ جس طرح شہروں میں ملتی ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، وہاں پہ خالص گھی ہوتی ہے اور خالص پنیر ہوتی ہے، تو اس کی قیمت بہت ہے۔ تو اس میں یہ ہے، باقی یہ کہ وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ تھوڑا ان کو آپ کھانا کھلائیں گے، وہاں پہ نا پیٹ بھر کے بھی آپ کھاتے ہیں نا، پھر بھی وہاں پہ کھانا رہ جاتا ہے، ضائع ہوتا ہے، تو اس میں نا بہت زیادہ دل کھول کر خرچہ کیا جاتا ہے۔ تو کم از کم وہاں پہ 10 سے 20 لاکھ کے درمیان کسی بھی فرد کا خرچہ آتا ہے۔ تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ آپس میں وہ ایک دوسرے سے تعاون ان کا ہے، تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ کسی کے گھر سے بکری آتا ہے، کسی کے گھر سے بکرا آتا ہے، کسی کے گھر سے گائیں لے کے آتے ہیں، اس طرح وہ مینیج کرتے ہیں۔ اگر بندہ خود اپنے جو ہے نا خرچے پہ کرتا ہے تو کم از کم وہ 10 لاکھ سے 15 لاکھ کا وہ قرض دار ہو سکتا ہے اس دور میں، کیونکہ اس دور میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان کے لیے کھانا بنانا اور یہ کچھ کرنا بہت مہنگی وہ خرچہ ہوگا۔ اور اس دوران جو کچھ ہوتا ہے وہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ کھانا وغیرہ دیتے ہیں، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کھانا کھائیں گے، اس کو وہاں پہ جو پروٹوکول ملنے ہیں نا کیلاش مذہب کے اندر، یا کیلاش کی جو رسم و روایات ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو وہاں پہ ڈھول کی تھاپ پر وہاں پہ ڈانس ہوگی، اس کے اوصاف گائے جائیں گے، اس مرد نے یا اس عورت نے کیا کچھ کیا ہے اس کے حوالے سے وہاں پہ ان کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے باپ دادوں نے جو کچھ کیے ہیں وہ کیے جائے گا۔ اس کے لیے وہاں پہ مختلف قسم کے وہ جو ہے نا وہاں پہ خواتین بھی اپنی جو ذمہ داری ہیں وہ پوری کریں گے، مرد بھی کریں گے۔ اس کے بعد اس کو لے کے جائیں گے قبرستان میں، جہاں پہ اس کا آبائی قبرستان ہے، وہاں پہ دفنائیں گے۔ اس دوران فائرنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے، اور اس طرح بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو کہ ہم اگر بتا دیں بھی نا تو وہ کم پڑ جائیں گے۔ اس کے لیے ہم نے مکمل طور پر اس کے لیے ڈاکومنٹری بنانا ہوگا، اس کی جو ساری تفصیل ہے نا وہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے اگر ہم ڈاکومنٹری بناتے ہیں، اس میں وہ شامل کرتے ہیں، اس کی مکمل ویڈیو بناتے ہیں، تب ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو سمجھ آ جائے گا کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے۔ جو موٹے موٹے چیزیں ہیں وہ تو میں نے بیان کر دیا۔